خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کے پہلے باب کی گہرائی میں اترنے والے ہیں اور اس کے بنیادی پیغامات کو بالکل آسان اور واضح انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کا آغاز ہی دیکھیں اس خوبصورت اور طاقتور دعا سے ہوتا ہے۔ یہی وہ جملہ ہے جو پوری کتاب کا ایک ٹون سیٹ کرتا ہے۔ تو آئیے قرآن کے پہلے حصے کا سفر شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے ہمارے سامنے آتا ہے پہلا باب، جسے الفاتحہ کہتے ہیں، یعنی شروع کرنے والی۔ اور یہ صرف ایک دعا نہیں ہے، آپ یوں سمجھیں کہ یہ پوری کتاب کا ایک خلاصہ ہے۔ یہ ہدایت مانگنے کا وہ مرکزی خیال قائم کرتی ہے جو آگے ہمیں بار بار نظر آئے گا۔ یہ دعا اللہ سے ایک بہت ہی واضح اور سیدھی سی درخواست ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور یہ کوئی بھی راستہ نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا، اور ان کا نہیں جو غصے کا شکار ہوئے یا بھٹک گئے۔ تو شروع میں ہی دو الگ الگ راستے واضح کر دیے گئے ہیں۔ اچھا، اس دعا کے ٹھیک بعد کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ جب یہ ہدایت آتی ہے تو لوگ اس پر کیسا رد عمل دکھاتے ہیں، اور یہاں انسانوں کو 3 الگ الگ گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ دیکھیں، کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ جب ہدایت آتی ہے تو ہر کوئی اسے ایک طرح سے نہیں لیتا، اور یہیں پر ہمیں 3 قسم کے لوگوں سے ملوایا جاتا ہے۔ وہ جو دل سے ایمان لاتے ہیں، وہ جو کھلم کھلا انکار کرتے ہیں، اور ایک تیسرا اور زیادہ پیچیدہ گروہ، منافقین۔ اور یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے نا، وہ ان گروہوں کے بیچ کا فرق ہے۔ مومنین کی پہچان ان کی ایمان اور عمل سے ہے، کافروں کی پہچان یہ ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، یعنی وہ سچائی کو قبول نہیں کر پاتے۔ لیکن سب سے زیادہ تفصیل میں منافقین کا ذکر ہے، جن کی پہچانی دھوکہ دہی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان راستوں پر چلنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے کتاب ہمیں تاریخ سے کچھ کہانیاں سناتی ہے، اور اس کی شروعات ہوتی ہے انسانیت کی بالکل ابتدا سے۔ آدم کی کہانی دراصل پورے انسانیت کی کہانی ہے۔ اس میں سب کچھ ہے، علم کا تحفہ، تکبر کی مثال جو شیطان نے دکھائی، ایک انسانی غلطی، اور پھر سب سے اہم چیز توبہ اور اللہ کی رحمت کا دروازہ۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ غلطی کرنا انسان کی فطرت میں ہے، لیکن واپسی کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ آدم کی کہانی ایک فرد کی کہانی تھی، اب بات ہوتی ہے ایک پوری قوم کی، بنی اسرائیل کی۔ یہ قصہ اللہ کے ساتھ ایک لمبے اور پیچیدہ رشتے کی تاریخ ہے جو انعامات اور آزمائشوں دونوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ جو فہرست ہے نا، یہ واقعی حیران کر دینے والی ہے۔ ایک طرف تو آپ کو سمندر چیر کر فرعون سے بچانے جیسے بڑے بڑے معجزے نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ سونے کے بچھڑے کی پوجا ہو رہی ہے۔ یہ مسلسل اللہ کے احسان اور اس کے جواب میں ناشکری کا ایک چکر سا لگتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس مسلسل نافرمانی کا انجام کیا ہوا؟ قرآن اس کو بہت ہی سخت الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ ان کے دل پتھر جیسے ہو گئے، یا شاید اس سے بھی زیادہ سخت۔ یہ روحانی طور پر بے حس ہو جانے کی ایک بہت ہی گہری تصویر ہے۔ اچھا، تو ان ساری تاریخی کہانیوں کے بعد اب بات آتی ہے کہ آخر ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ کتاب ان قصوں سے نکال کر ہمیں ایمان کے بنیادی اصول اور احکامات بتاتی ہے۔ یہاں ایمان کی جو تعریف کی گئی ہے نا، وہ بہت اہم ہے۔ یہ صرف دل میں کچھ مان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا پیکج ہے، ایک گہرا عقیدہ اور ساتھ میں ٹھوس نیک اعمال۔ اور پھر یہ ایمان صرف آپ کی ذات تک نہیں رہتا، اس کا اثر آپ کے عمل اور آپ کے معاشرے پر بھی نظر آتا ہے۔ اللہ کی عبادت سے لے کر والدین، رشتہ داروں اور غریبوں کے ساتھ اچھے سلوک تک، یہ سب اسی ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر ایک بہت ہی بنیادی اور عالمگیر اصول بتایا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ نجات کا تعلق کسی خاص گروہ سے نہیں، بلکہ آپ کے ایمان اور آپ کے اچھے اعمال سے ہے۔ جو کوئی بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور اچھے کام کرے گا، اسے اس کا اجر ملے گا۔ اچھا، تو یہ جو بنیادی اصول ہیں، یہ آئے کہاں سے؟ ان کی جڑیں کہاں ہیں؟ اس کے لیے کتاب ہمیں تاریخ میں اور پیچھے لے جاتی ہے، حضرت ابراہیم کے پاس۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کو ایک ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ان کا سفر آزمائشوں سے بھرا تھا، جس میں انہوں نے مکمل فرمانبرداری دکھائی اور آخرکار انہیں پوری انسانیت کا رہنما بنایا گیا۔ ان کی زندگی کا اختتام مکہ میں کعبہ کی تعمیر اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک دعا پر ہوتا ہے۔ ان کا ایک جواب
قرآن میں جو نقل ہوا ہے وہ اسلام کے پورے تصور کی وضاحت کر دیتا ہے، اپنی مرضی سے ایک اللہ کے سامنے جھک جانا۔ تو یوں سمجھیں کہ قرآن کا یہ پہلا حصہ ایک پورا فریم ورک تیار کر دیتا ہے۔ یہ ہدایت کی دعا سے شروع ہوتا ہے، پھر بتاتا ہے کہ لوگ اس پر کیسا رد عمل دکھاتے ہیں، تاریخ سے سبق سکھاتا ہے، اور آخر میں ہمیں ابراہیم کے خالص ایمان کی طرف واپس لے جاتا ہے۔ یہ آگے آنے والی ہر چیز کے لیے ایک بنیاد ہے۔ اور یہیں پر یہ حصہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ، یہ فرما برداری والی زندگی حقیقت میں ہم سے کیا چاہتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو باقی قرآن میں بار بار گونجتا ہے اور ہر پڑھنے والے کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔